جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں کوتاہی کی اور اس کو نظر انداز کر دیا تو اس نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ اولاد میں اکثر فساد والدین ہی کی طرف سے آتا ہے، اور اگر انہوں نے لاپرواہی سے کام لیا اور دین کے فرائض و سنن کی تعلیم نہ دی تو ایسی اولاد نہ تو اپنے آپ کو فائدہ دے سکے گی اور نہ اپنے والدین کے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی بدسلوکی پر ڈانٹا تو اس نے کہا، ابا جان، آپ نے بچپن میں میرا حق خدمت ادا نہیں کیا تو میں نے بڑے ہو کر آپ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ نے مجھے بچپن میں ضائع کیا تو میں آپ کو بڑھاپے میں ضائع کر رہا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علم کی دولت سے مالا مال کریں۔ والدہ کی گود بچے کے لیے پہلی اور بہترین درسگاہ ہے۔ حقیقت میں انسان کی سیرت ماں کی گود میں بنتی اور سنورتی ہے۔ بچے کا سب سے زیادہ رابطہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور بچہ ماں اور اس کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے، لہٰذا والدہ ہی بچے کو ابتدائی تعلیم دے تاکہ اسے دین فطرت یعنی اسلام کی خوبیوں کا علم ہو اور اس کی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال سکے۔ اس کے علاوہ بچے کو سائنسی تعلیم کی ترغیب بھی دی جائے، کیونکہ سائنسی علوم کو حاصل کرنے سے انسان کارخانہ قدرت میں اس کے قوانین سے آگاہ ہوگا۔ اولاد کا اہم حق ہے اخلاق کی تربیت۔ اسلام میں صرف ذاتی نجات کافی نہیں، اسلام یہ ذمہ داری ہر شخص کے سپرد کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی نجات کا بھی بندوبست کرے۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عظمت کے قائل ہوں، اللہ کے احکام کو مانیں اور آخرت کی فکر کریں، دنیاوی خوشحالی کے علاوہ ابدی زندگی میں بھی سرخ روئی کا خیال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں ماریں اور انہیں الگ الگ سلایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے پیش نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر تک نماز اور اخلاق کی بنیادی اصول سکھا دیں۔ عام طور پر والدین کی تربیت کا اثر ان کی اولاد میں ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس قدر بے مثال تربیت کی ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب عورتوں سے بڑھ کر دانا تھی۔ آپ کے بات کرنے کا انداز، حسن اخلاق، وقار اور متانت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس جھلکتا تھا۔ اسی طرح سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کی زندگیاں اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ ایمان کے بعد دوسرا درجہ اعمال صالح کا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ معلوم ہوا کہ صحیح اسلامی زندگی کی گاڑی ان 2 پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد میں عملی صالح کا جذبہ پیدا کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود کھلی کتاب کی طرح رہیں، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، تاکہ وہ اولاد کے لیے نمونہ ہوں اور اولاد خود انہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کرتی رہے۔